میں نے اور عباس نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری. صفین میں ہم دونوں ساتھ ساتھ لڑے. ایک ہی خیمے میں سوتے تھے اور آدھی آدھی رات تک گفتگو کیا کرتے تھے. عباس کی آرزو تھی کہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ ذوالفقار علی کا وارث بن سکے. وہ مولا علی کی تنہائی کو پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا تھا. وہ اس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ جب مولا علی کے برابر میں کھڑا ہو جائے تو مولا علی کہیں اب مجھے لشکر کی ضرورت نہیں، عباس میرے لیے لشکر کے برابر ہے. ان دنوں ہم دونوں بچے تھے، کسی گنتی میں نہ تھے. عباس اس بات پر بہت ناراض تھا، بالآخر برداشت نہ کر سکا. ایک دن میرے بابا مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تن کر کہنے لگا کہ مالک، آپ کو آج مجھے اپنے ساتھ میدان میں لے جانا ہوگا. بابا مسکرائے. عباس کو مزید غصہ آیا اور شیر کی طرح غرایا کہ مالک، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمتر ہوں؟ میں آپ سے مقابلے کے لیے تیار ہوں، اگر میں جیت گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیے گا. میرے بابا پھر مسکرائے. عباس چلایا کہ مالک، میں مذاق نہیں کر رہا کہ آپ مسکرائے جا رہے ہیں. میرے بابا نے اپنی ہنسی روکی اور جواب دیا، عباس میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھا لڑتے ہو، مگر تم قمر بنی ہاشم ہو. تمہیں صفین کی سیاہ راتوں پر چمکنا ہوگا تاکہ وہ چاندنی راتیں بن جائیں. عباس نے جب یہ تعبیر سنی تو خاموش رہا. نقل ہے کہ جب عباس القمت پہ پہنچا تو شدید پیاسا تھا، مگر اس نے پانی نہیں پیا. ایک رات عباس پسینے میں نہایا ہوا نیند سے گھبرا کے اٹھا. بار بار اپنے ہاتھوں کو اور مجھے دیکھتا تھا. میں نے پوچھا کوئی خواب دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ ٹوٹتی ہوئی سانسوں میں مجھے جواب دیا، ابراہیم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کھو گئے تھے. میں اپنے ہاتھوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میں نے گدھ کے جیسا ایک پرندہ دیکھا جس کی چونچ میں میرے ہاتھ تھے. وہ میرے ہاتھوں کو کھانا چاہتا تھا. میں نے اسے پتھر سے مارنا چاہا مگر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ نہیں. میں نے چلا کے کہا، وہ لاش خور، میرے ہاتھوں کو مت کھاؤ، وہ ہاتھ میرے ہیں. اچانک گدھ بولنے لگا، عباس، تم ان ہاتھوں کا کیا کرو گے جب تمہارے پاس اتنے پیارے پر ہیں؟ میں بھوکا ہوں، مجبور ہوں، میرے پر ٹوٹے ہوئے ہیں. تمہارے ہاتھ مجھے سیر کر دیں گے. تم اپنے ان خوبصورت پروں کے ساتھ پرواز کرو، جاؤ آسمان پہ اڑو. جب میں نے سنا کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس کے اس رات والے خواب کی حکمت کو سمجھ گیا.